السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا را خدا سے مذاق نہ کریں۔ یہ ویڈیو میں جناب ابو یحییٰ کی ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس سے پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ تک بھی اس پیغام کو پہنچا دوں کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ ہم نماز کو کس طرح مذاق بنا کے پڑھتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ اگر ہم کسی اپنے دوست کے ساتھ اس زبان میں بات کر رہے ہوں جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس زبان کو نہیں جانتا، تو سارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو ایک مذاق کے طور پہ لیں گے کہ یہ اس کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم کسی شخص کے ساتھ اس زبان میں بات کرنا شروع کر دیں جس کو ہم خود بھی نہیں جانتے، تو یہ اس سے بھی بڑا مذاق ہوگا کہ اس زبان میں بات کر رہا ہوں جس کو میں خود بھی نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات کچھ لوگ جب اپنے ایک مجلس میں گپ شپ لگا رہے ہوں تو وہ چینی زبان کا لہجہ بنا کر کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ خود جانتے نہیں ہیں، تو سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا جو بندہ انگریزی نہیں جانتا تو وہ اس طرح بات کرنا شروع کر دے کہ جس طرح انگریزوں کا لب و لہجہ ہو، تو اس پر بھی سارے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں بات کرنا جس کو آپ خود نہیں جانتے، یہ ایک مذاق اس کو تصور کیا جاتا ہے، ایک مضحکی کی بات ہے، جبکہ ہم ہر روز 5 وقت اللہ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس زبان میں نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم خود بھی نہیں جانتے۔ ہمارے خیال کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں کچھ سوچ اور ہوتی ہے، اور ہمارے منہ میں جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اس کا ہم مطلب تک نہیں جانتے، اور ساری زندگی اسی طرح نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کئی بار تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنوع قسم کے اذکار پڑھے تھے کہ بعض اوقات رکوع میں ایک ذکر کر لیا، بعض اوقات دوسرے ذکر کر لیا، اس کو بھی ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 اذکار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو ساری زندگی کی نمازیں ایک سورہ اخلاص پہ گزار دیتے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں آتی کہ وہ اس کی جگہ پڑھ لیں۔ کتنی بڑی مذاق کی بات ہے، کتنا بڑا مضحکی کی بات ہے کہ ہم نمازوں کو اس قدر کم اہمیت دیتے ہیں کہ اس پر کوئی محنت ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں میں 3 نکات عرض کرنا چاہوں گا جس سے کہ میری اور آپ کی، ہم کی سب کی نمازیں مؤثر ہو جائیں اور اس میں ایک اثر پیدا ہو جائے۔ تو اس ضمن میں 3 نکات عرض کروں گا جس سے یہ ہوگا کہ ہماری نماز ایک مذاق کے بجائے ایک معنوی اور اثر رکھنے والی نماز بن جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر شخص نماز کا ترجمہ اپنے ذہن میں یاد کرے اور اس کو اپنے ذہن میں پختہ کرے، تاکہ جب بھی وہ نماز پڑھے تو اپنے ذہن میں اس ترجمہ کو حاضر کرے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں اللہ رب العزت سے کیا بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم ہر شخص کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں یہ نماز جو پڑھ رہا ہوں اس میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں یا قرآن کی اگر تلاوت کرے تو اس کو پتہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اتنی عربی ہر شخص کو آنی چاہیے۔ اور کیونکہ ہم جو دنیاوی علوم ہے اس پہ 11-12 سال لگا دیتے ہیں، مگر ہم دینی علوم میں اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے کہ ہم 4-5 مہینے لگا کر اتنی عربی سیکھ لیں جس سے ہمارے جو قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو اتنی عربی ہر شخص کو ضرور سیکھنی چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں